السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں کسی جوان شادی شدہ شخص کی موت کا سنتی ہوں تو مجھے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت یاد آتے ہیں۔ ان کے چار یار بھی بہت یاد آتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا سنہرا دور بہت یاد آتا ہے۔ ان کے دور میں کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو کئی معزز افراد نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، یتیموں کی کفالت کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ بیوہ عورت کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کی اولاد کی کفالت کی جاتی، زندگی اس پر تنگ نہیں کی جاتی۔ آج کی جوان بیوہ عورت شادی کا سوچ بھی لے تو اس کے کردار پر انگلیاں اٹھ جاتی ہیں کہ شرم نہیں آتی، اتنے اچھے شوہر کے بعد بھی دوسرے مرد کی خواہش، اپنے بچوں پر زندگی گزار دو۔ میرا دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کا منہ نوچ لوں اور پوچھوں کہ تم نے اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے کتنی رقم مخصوص کی ہے تاکہ وہ عزت سے جی سکے؟ اور جو عورت شادی نہیں کرنا چاہتی، اپنی اولاد پر زندگی گزارنا چاہتی ہے، پھر اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کی مدد کرنے کو آگے بڑھے تو کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، دیکھو تو ذرا کیسی بدکردار عورت ہے۔ بھائی، اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لیتی۔ نچلے طبقے کے یتیم یا تو موٹر میکینک بن جاتے ہیں یا کسی یتیم خانے کی روٹی میسر آتی ہے، اور درمیانے طبقے میں ان کی ماں کی تمام جوانی اپنا کردار بے داغ رکھنے اور بنیادی ضروریات پوری کرنے میں گزر جاتی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، میں دعا مانگتی ہوں اس دور میں مسلمان جوان شادی شدہ عورت بیوہ نہ ہو۔ بے شک اللہ بہترین جاننے والا ہے، مگر یا اللہ تیرے بندے اب سکون لینے نہیں دیتے۔ تیری بندیوں میں بھی آسیہ اور مریم علیہ السلام والی ایمانی طاقت نہیں ہے۔ بہت کم بیوائیں ہیں جنہوں نے حالات پر قابو پایا ہوگا، ورنہ حالات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ان سب میں ہم سب عورتیں اول درجے کی قصوروار ہیں۔ جن کے پیٹ بھرے ہیں ان کو قدر نہیں شوہروں کی۔ روزانہ ہزاروں پوسٹیں دیکھتی ہوں شوہروں کی برائیاں، اور برائی بھی شوہر کے دہے ہوئے موبائل پر لکھ کر سینڈ کی جاتی ہے، اور جو مظلوم ہیں تو یہ پیٹ بھر کے ان کو زندگی آسانی سے جینے نہیں دیتی۔ کسی بیوہ سے شادی کروانا اپنے بھائی یا بیٹے کی سمجھتی ہیں کہ گناہ عظیم ہے۔ نہ ہم دل بڑا کرتی ہیں اور نہ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کرتی ہیں کہ وہ بیوہ عورتوں کا سہارا بن سکیں۔ اپنے بھائی کے رشتے کے سلسلے میں ایک رشتے والی سے رابطہ ہوا تھا آج سے 3 سال پہلے۔ پھر دوسری رشتہ کرنے والی نے ایک رشتہ بتایا اور بھائی کی شادی ہو گئی۔ کچھ ہفتوں بعد پہلے والی خاتون سے رابطہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کی شادی ہو گئی کیا تمہارے؟ اصل میں ایک رشتہ ہے تو وہ دیکھنا آنا تھا، مگر لڑکی بیوہ ہے۔ نکاح ہوا اور شوہر دوسرے ہی دن وفات پا گئے اور 18 سال کی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی کی تو شادی ہو گئی ہے، مگر مجھے لڑکی کی تصویر دکھا دے، میں کہیں اور کوشش کروں گی۔ لڑکی انتہا کی حسین تھی۔ خیر کوئی رشتہ نہ ملا اور ان خاتون سے بھی کچھ رابطہ کم ہو گیا۔ پچھلے رمضان میں کسی کے رشتے کے سلسلے میں ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے پھر اسی لڑکی کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے لیے رشتہ ہے تو بتاؤ۔ میں بس آنسو بہا سکتی تھی۔ 3 سال پہلے بھی وہ ایک دن کی بیوہ رشتے کے انتظار میں تھی اور آج بھی۔ اب ان سے رابطہ نہیں اور نہیں معلوم کہ اس لڑکی کی شادی ہوئی یا نہیں، کیونکہ جہاں اس کے رشتے کی بات کی جاتی وہاں لڑکے کی والدہ یا بہن کو خدشات لاحق ہو جاتے۔ ہم عورتیں ہی تو آج عورتوں کی بری حالت کی ذمہ دار ہیں۔ ہمارا دل کسی کے لیے بڑا ہی نہیں ہوتا۔ ہم سوشل میڈیا پر تو حقوق نسواں کی علمبردار بن جاتی ہیں، مگر اپنے ہی گھر میں ہمارا روح کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ایک بیوہ عورت کو صرف آٹے کی بوری یا بچوں کی فیس درکار نہیں ہوتی، اسے بھی ایک 4 دیواری کے تحفظ اور ایک مخلص شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے کی خواتین نے سمجھ لی تھی، کیونکہ وہ دین کو صرف مانتی ہی نہیں تھیں بلکہ جانتی بھی تھیں۔ ہم آج کی عورتیں دین کو جانتی ہیں مگر دین کی مانتی نہیں ہیں۔ سارا قصور ہی ہمارا ہے۔
ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید سبق آموز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔